بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیات 265 اور 266۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی کہ جو اور مثال الذین ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، یہ مالک یوم الدین کی طرح کی کنسٹرکشن ہے، الٹ ترجمہ شروع ہوگا۔ اللہ مرضات، یہ رضا، ابتغاء کی تلاش، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، کو حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، وتثبیتا اور مضبوطی، پختگی کے لیے، من انفسہم اپنے آپ میں، کمثلی ان کی مثال ہے اس کی طرح، اس مثال کی طرح، کا طرح، مثل مثال، کمثل جنۃ اس باغ کی مثال کی طرح ہے، بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہو، کسی ٹیلے پر ہو، اصابہ وابل، اصابہ پہنچا، ہا اس پر یعنی باغ پر، پہنچی باغ پر، وابل بارش، فآتت تو آیا اس میں، اکلہا اس کا پھل، تو اس نے دیا، فآتت تو اس نے دیا، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن لم پھر اگر نہیں، یصبھا آیا اس پر، آئی یصب آئی ہا اس پر، وابل بارش، فطل تو ہلکی پھوار، یعنی ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ اور اللہ، بما تعملون جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھتا ہے۔ کیا یودو پسند کرے گا، احدکم تم میں سے کوئی، احدو ایک، کم تم میں سے، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی، ان کہ تکونا ہو، لہو اس کا، جنتن کوئی باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب یا انگوروں کا،
تجری بہتی ہوں، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے ہو، فیہا اس میں یعنی باغ میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل، من کلی ہر طرح، الثمرات پھل، و اصابہ اور پہنچ جائے ہو اس کو، الکبر بڑھاپا، وَلَہُ اور اس کے ہوں، ذریتن بچے، اس کی ہو اولاد، ضعفاء کمزور، یعنی چھوٹے ہوں، کمزور ہو اولاد، ناتواں، فَأَصَابَہا فا تو اصابہ پہنچا، ہا اس کو یعنی اس کے باغ کو، غیثارن تیز ہوا کا بگولا، فیہ جس میں ہو، نارن آگ، فاحترقت فا تو احترقت وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے، تو وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے، تو وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ کذالک اسی طرح سے، یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ مثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تلاش میں، وتثبیتاً اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے اندر، اپنے نفس میں، کمثل جنت ان کی مثال اس باغ کی مثال ہے، کی طرح ہے، بربوۃ جو ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے ٹیلے پر ہو، اصابہا جس پر آئے پڑے، وابل بارش، فاتت تو وہ دے، اکلہا اپنے پھل، ضعفین دگنے، دو چند، فإن پھر اگر لم نہیں، یصبھا پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فطل تو ہلکی پھوار، یعنی وہی کافی ہوگی، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھتا ہے۔ ایودو کیا یودو پسند کرے گا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا کہ ہو، لہو اس کا، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجور کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے ہو، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل، واصابہ پھر پہنچے اس کو، اور پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، وَلَہُ اور اس کے ہوں، ذریتن بچے، اولاد، ضعفاء کمزور، ناتواں، فاصابہ تو اصابہ پہنچے، ہا اس کو، باغ کو، ایسارن تیز آگ کا بگولا، فیہ جس میں، نارن آگ ہو، فاحترقت پھر وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ کذالک اسی طرح سے، یبین اللہ واضح کرتا ہے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، الآیات آیات کو، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو، کہ کہیں تم مال خرچ کرو اور وہ تمہارے احسان جتلانے سے اور اذیت پہنچانے سے اس وقت ضائع ہو جائے جب کہ تمہیں آخرت میں اس کی شدید ضرورت ہو، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بوڑھا آدمی ہو، اس کی اولاد ہو اور اس کا باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی مضبوطی کے لیے، اس باغ کی مثال کی طرح ہے کہ جو ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہو اور آ جائے اس پر بارش، پڑے اس پر بارش تو وہ دے اپنا پھل دگنا، پھر اگر نہ بھی اس پر پڑے بارش تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ ہو اس کا باغ کھجوروں اور انگوروں کا، بہتی ہوں جس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہوں ہر طرح کے پھل، اور آ جائے اس کو بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کمزور، پھر پڑے تو آپ پہنچے اس پر تیز ہوا کا بگولا جس میں کہ آگ ہو، تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح سے واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔